جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت عطا کرے گا۔ نماز عشاء کے بعد 7 کروڑ مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ تمام نمازوں خصوص بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور ظہر ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ ابن ابی خالد مسار اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے اس سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے میں یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ پاک نصیب کرے۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو، اور ہو تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑی، گویا اس کے اہل و عیال مال و فطر ہو یعنی چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ، تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت فضالہ لیسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائی ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نمازوں پر محافظت کرو۔ میں نے کہا، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، لہذا آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا، عصرین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 نماز، ایک سورج
نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی فجر اور عصر۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا بے شک یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس معاملے میں سستی برتی اور اس کو ترک کر دیا، پس تم میں سے جو شخص اس کو ادا کرے گا اس کو دگنا اجر ادا کیا جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عصر ادا کی اس کے بعد شام تک خیر والی باتیں کرتا رہا، اس کا یہ عمل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 8 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہوگا، برابر ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک باجماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی قوت باقی رہی۔ آپ نے مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی، اس کے بعد نقاہت پڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکی، آپ کی جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن آپ کی وفات ہوئی۔ اسی دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور الوداع نگاہ صحابہ کرام پر ڈالی۔ اس کی منظر کشی انس رضی اللہ عنہ نے کی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے، ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں بالخصوص اپنے صحابہ کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہوگی، اس کا صحیح اندازہ لگا پانا مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری گفتگو بھی نماز سے متعلق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لوگوں کو نماز کے بارے میں تاکید کرنا یقیناً نماز کی اہمیت اور اس کے مقام کو ظاہر کرنا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت کے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا اور بلا واسطہ آپ پر نماز فرض کی گئی، حالانکہ دیگر فرائض واجبات کی فرضیت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بذریعہ وحی ہوئی۔ نماز کی فرضیت کے وقت معراج کا تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں 50 وقتوں کی نماز فرض کی، لیکن بعد میں تخفیف کر کے 5 وقتوں کی برقرار رکھی گئی، جو تعداد کے اعتبار سے تو 5 وقتوں کی ہے لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 وقتوں کے برابر ہے۔ نماز کی اہمیت سے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے مسلمان کی حیثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان نمازوں کے لیے بلایا جائے ان نمازوں کی حفاظت کرے، وہاں مساجد میں جا کر صحیح طرح سے انہیں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، اور یہ مساجد میں باجماعت نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں، کیونکہ اگر تم نمازیں اپنے گھر میں پڑھو گے جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی جو پاکیزگی
پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے سبب اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ حریث بن قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب مدینے آیا تو دعا کی اے اللہ مجھے کوئی نیک ہم نشین میسر فرما۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہم نشین میسر ہوئی، میں نے ان سے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے نیک ہم نشین میسر فرما، لہذا آپ مجھے کوئی ایسی حدیث فرما دیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا اور اگر وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام رہا اور خسارے میں گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نماز کا حکم دیا ہے، فرمایا اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کے وقت یہ 7 آیت پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اگر آپ عصر کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ آرام سے پڑھ سکیں۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فکر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی سورۃ بقرہ کی 225ویں آیت میں ادرو حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید ذات و عظمت و صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا، اور ہر وہ جملہ نقائص سے منزہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے اسی کا ہے، اس کے اذن کے بغیر کسی امر کی سفارش نہیں کر سکتا، وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مخلوق اس کے علم سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی۔ اس کی کرسی علم و قدرت آسمانوں اور زمینوں کے گھیرے ہوئے ہے، ان کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا اور وہی اونچی شان اور عظمت والا ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت و رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، ان کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن اس میں سے عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد
आयतल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से बजुज मौत के कोई चीज माने नहीं है। आज का वजीफा आयतल कुर्सी का वजीफा है। आपने ये वजीफा किस तरह करना है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको वजीफे की सही तरह समझ सके। आपने इसको किसी भी नमाज के बाद कितनी तादाद में पढ़ना है, कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से वजीफे के फजाइल दुगना बढ़ जाते हैं। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत हर कोई जानता है, इसलिए आप कोई भी वजीफा शुरू करें तो उससे पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, नमाज आप जब अदा कर ले तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़नी है। बाद लोग ऐसे हैं जिनको आयतल कुर्सी पढ़ना नहीं आती, तो मैं एक दफा आपको पढ़कर बता देता हूँ। आप ये वीडियो देखते रहें और ये वीडियो अपने पास महफूज कर लें ताकि जब आप ये वजीफा करने लगे तो आप ये आयत सुन लें और आपको याद हो जाए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह वो माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई इला नहीं। वो जिंदा है, न उसको ऊँग आती है न नींद, सब का कायम रखने वाला है। जो कुछ आसमानों और जमीनों में है सब उसी का है। कौन है वो जो शिफात कर सके उसके पास किसी की मगर इसकी इजाजत से। वो चाहता है जो कुछ उसके सामने है और जो कुछ उसके पीछे है, और वो अहाता नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म में से किसी शय का भी सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। उसकी कुर्सी तमाम आसमानों और जमीन को मुहीत है और उस पर गिरा नहीं गुजरती। इन दोनों की हिफाजत और वो बुलंदो बाला और बड़ी अजमत वाला है। नाज़रीन, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है और अल्लाह ताला का ये इस्म आजम या रज़्ज़ाक़ु की एक तस्बीह करनी है, और उसके बाद जो दुरूद पाक शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ेंगे तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, अमल मुकम्मल करके आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो भी आपकी हाजात हो, जो भी आपकी ख्वाहिश हो, वो अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में पेश करनी है। बेशक वो दिलों के हाल जानता है, लेकिन अल्लाह ताला को इंसान का अपने सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना बेहद पसंद है। जब आप अल्लाह ताला से जिद करके मांगेंगे तो वो आपको जरूर अता करेगा, क्योंकि देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। वो हर चीज पर कादिर है, वो गफूर रहीम है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपके तमाम काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफा आप रोजाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। रोजाना जब आप नमाज अदा करें तो उसके बाद ये आसान सा वजीफा करेंगे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह।